بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ 2 ہفتے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اس امت کو ایک سب سے بڑا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائیوں سے منع کرنا. تو برائیوں سے منع کرنے پر پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ اس امت میں اور ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت اور وبا آئی ہوئی ہے، اس کا نام برتھ ڈے ہے. اس پر بات ہوئی تھی. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا، نیکیوں کا، معروف کا حکم کرتے رہتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت سے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آمر بالمعروف جو ہے یا ناہی عن المنکر جو ہے، جو نیکیوں کا حکم کرنے والا ہے، بھلائیوں کا حکم کرنے والا ہے اور برائیوں سے روکنے والا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صرف ناصح نہ بنو، نصیحت کرتے ہوئے نہ پھرو، بلکہ پہلے خود عامل بنو، عمل کرنے والے بنو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وعظ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جو خود عامل نہ ہو. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ جو انسان نصیحت کرتا پھرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اور اگر ایسا ہی چلتا رہا کہ خود تو عمل نہ کرتے رہے اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہے تو معاشرے کے اندر ذلیل ہو جائے گا، عزت باقی نہیں رہے گی. لوگ کہتے پھریں گے ذرا اس کو تو دیکھو کہ یہ آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ عامل ہم پہلے بنیں، ناصح اور ناہی عن المنکر بعد میں بنیں. اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہم سے چھوٹا ہے یا کوئی ایسا ہے جس پر ہم حکم چلا کر اس گناہ کو روک سکتے ہیں، تو ہم تو خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس گناہ سے اس کو نہ روکیں؟ تو ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، تو اس ڈر سے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ گناہ کرتے رہو. لہذا یہی چیز آج معاشرے کے اندر آئی ہے کہ ہم خود بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم نئی نسل کے لوگ اسی گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہم ان کو روک بھی نہیں پا رہے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم خود عمل نہ کرتے ہوئے بھی نصیحت نہ کریں؟ تو اس کا جواب حضرت دیتے ہیں کہ اصل میں امر بالمعروف ہے یا نہی عن المنکر ہے، یا گناہوں سے روکنا جو ہے یہ ہر امت کے ہر فرد پر واجب ہے. امت کے ہر فرد پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ جہاں بھی منکر ہوتا ہوا دیکھے، گناہ ہوتا ہوا دیکھے، وہ آگے بڑھ کر روکے اس کو. اس ڈر سے کہ ہم تو خود عمل نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے روکنا، چھوڑ دینا یہ ایک اور گناہ ہے. اس ڈر سے کہ ہم خود ہی نہیں کرتے یہ کام، میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو ہم کیسے دعوت دیں، یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمارے چھوٹے ہیں ہم اس کو کیسے ڈانٹیں، حالانکہ ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک تو نماز نہ پڑھنا خود گناہ ہے،
اور پھر برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس برائی کو نہ روکنے کی کوشش کرنا ایک اور گناہ ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ عمل کرنے کی کوشش کرے، عامل بننے کی کوشش کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کوشش کرتا رہے اور نصیحتیں بھی کرے، اپنے سے چھوٹوں کو سمجھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی بھی کوئی منکر دیکھے، منکر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے ناپسند کی ہے، جس کو اللہ نے بھی پسند نہیں فرمایا، رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی پسند نہیں فرمایا، ہر وہ چیز منکر ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اور ہاتھ بڑھا کر اس گناہ کو روکے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ ہاتھ بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہاتھ بڑھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے، خلافت ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، نائب رسول ہے، یا ان کے علاوہ جہاں بھی اسلامی حکومت ہے تو وہاں ایک امیر المؤمنین ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، تو وہاں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کام میں لائیں۔ ایسے گنہگار لوگوں کو جو گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے، کوڑے لگا کر کے یا سزا دے کر، جس طرح سے بھی ہو یا جنگ کر کے کیوں نہ ہو، ان سے اس برائی کو رکوایا جائے۔ اس کی مثال جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وفات پا گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو ہمارے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور بہت کچھ دیا کرتے تھے، بیت المال تک خود پہنچاتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے صحابہ کے اتفاق سے، تو بہت سارے مسلمان جو مدینہ المنورہ سے دور تھے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ اب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم کس کو دیں گے زکوٰۃ، لہذا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو اسلام کی ایک بہت بڑی چیز ہے زکوٰۃ، بلکہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک فاؤنڈیشن کے پیلروں میں سے ایک پیلر ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ لہذا جب ان کے ہی منکر ہو گئے تو گویا کہ ان کے اسلام میں ہی کمی آ گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا ہوگا، جانور کے ساتھ ساتھ جانوروں کی زکوٰۃ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، اگر ایک رسی بھی دیتا ہوگا، سوئی دھاگا تک اگر زکوٰۃ میں دیتا ہوگا، میں وہ بھی وصول کروں گا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو میں اس سے جنگ لڑوں گا۔ تو یہ ہے ہاتھ کا استعمال کرنا، بس شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صدیق اکبر بڑے غصے میں ہیں، فرمایا کہ امیر المومنین ایسا کرنا کیا مناسب رہے گا کہ ہم مسلمانوں پر ہی ہاتھ اٹھائیں؟ ہم مسلمانوں پر ہی ہاتھ اٹھائیں، ایسا کرنا مناسب رہے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اور وہ جواب ہمیں اپنے دل کی تختی پر لکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ عمر تو جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر بنا کرتا تھا، اور جب اسلام لے آیا ہے، آج لوگ اسلام کے منکر ہیں تو بزدل بن گیا۔ اس کے آگے جو جملہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنے سینے پر، اپنے دل کی تختی پر لکھنا چاہیے۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کہ کیا دین ٹوٹ کر بکھرتا رہے اور ابو بکر جیسا شخص زندہ رہ سکے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے کوئی دین پر ایک ذرا آنچ بھی لا کر دکھا دے۔ لہذا یہ جذبہ تھا، یہ ہمت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ہاتھ کیسے اٹھائیں گے، وہ بھی حامی بھر گئے کہ ہاں یقیناً جو بھی انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس سے جنگ کا اعلان ہے۔
تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو انسان برائی ہوتا ہوا، اسلام کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے۔ تو ہاتھ کے استعمال کا ایک تو وہ مطلب ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا ہے جو ہماری شفقت کا محتاج ہے، ہماری محبت کا محتاج ہے، ہمارے پیار کا محتاج ہے، ہم ذرا دلار سے اور پیار سے، لاڈ سے ہم ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیں گے، ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیں گے، تو وہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس برائی سے، اس منکر سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ تو دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ بڑھا کر ان ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، ان کے پیٹھ کو سہلانا چاہیے، ان کے سر کو سہلانا چاہیے، اور ان کو پیار سے بہلانا چاہیے کہ بچے یہ کیا کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، میرے لاڈلے یہ کیا کر رہا ہے، یہ خطا ہے۔ اور یہ چیز ماں باپ کو بھی کرنا ضروری ہے، استاذ کو بھی کرنا ضروری ہے، گاؤں اور معاشرے کے جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر اس طرح شفقت کا ہاتھ پھیرائے۔ اور اس ملک کے اندر جہاں ہم اور آپ بس رہے ہیں جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، لہذا یہاں یہی مطلب زیادہ کارگر ثابت ہوگی اور یہی مطلب زیادہ کارگر ثابت ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے امت میں فائدہ ہوگا کہ ہم اپنا ہاتھ دست شفقت بڑھائیں اور اپنے پیاروں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھتیجوں کو، بھائیوں کو، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے ہیں، وہ اگر کوئی برائی اور گناہ کر رہا ہے تو ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز حدیث میں یہ آئی کہ جو بھی گناہ اور منکر کو دیکھے گا تو یہ کام کرے۔ دوسرا کیا کہا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ نہیں پھیر سکتا، ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی جنگ و جدال سزا نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں چاہیے کہ اس کو زبان کا استعمال کرے، یہی نصیحت کرے جس پر ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، کہ اس کو چاہیے کہ وہ نصیحت سے کام لے، عام نصیحت کرے اگر عام نصیحت کرنے کا موقع ہے، خاص نصیحت کرے اگر کوئی خاص بندہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، بہت ساری حدیثیں لکھی ہے اور حدیث کی کتابیں لکھی انہوں نے۔ وہ بھرے مجمع میں ان کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے ایک ساتھی ہیں سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بادشاہ کا تحفہ قبول کیا ہے، بادشاہ کا ہدیہ قبول کیا ہے، یہ بہت برا کام کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ چونکہ جو عوام ہوتی ہے، عوام کی نظر میں علماء کا ایک مقام ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں برا نہ مانیے، آج کے زمانے میں عوام کا حال یہ ہے، ہم بھی عوام میں سے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے علماء کو جب نیکیوں کی باری آئی یا برائیوں کی باری آئی، ان کے اوپر جب وہ فٹ کرنا ہو تو ہم ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے، ان سے بھلا برائی کیسے ہو سکتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت ہے برائی ہونا، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو جب علماء کی باری آتی ہے تو ہم اور آپ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی ایسا کام کرتا ہے، مولانا ہو کر ایسا کام کرتا ہے، حافظ صاحب ہو کر ایسا کام کرتا ہے۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہو جاتا ہے۔ تو اپنی طرف ہم جب انگلیاں اٹھاتے ہیں تو اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، اور اپنے علماء کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو انہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ علماء بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں۔ انسان کا مطلب لیجئے، انسان بنا نسیان سے، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام تو آدم ہے، لیکن جب جنت سے نکالے گئے وہ اللہ کی بات بھول گئے تھے، اسی لیے نام پڑا انسان، کہ بھولنے والا۔ اور بشر ایک نام ہمارا ہے، بشر کے معنی ہوتا ہے شر اور برائی کے ساتھ، تو ہم تو برائی کے ساتھ ہی جنمے ہیں، ہمارے ساتھ شیطان بھی آیا ہے، اور علماء کے ساتھ تو ڈبل ہوتے ہیں۔
تو ان کے ساتھ زیادہ بہکانے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ علماء سے بھی برائی ہو جاوے۔ تو خیر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو وہاں جو بیٹھی ہوئی عوام تھی ان میں سے ایک نے اس طرح سے کہا کہ بادشاہ کا ہدیہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیوں کہ جب بادشاہ کا ہدیہ قبول کریں گے تو بادشاہ کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا، پھر اسلام کے مطابق فتویٰ نہیں دے پائیں گے، پھر اسلام کے مطابق احکام بیان نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہم نے کچھ دن پہلے سنا، پڑھا ابھی کل یا پرسوں ہی پڑھا ہے کہ ان دونوں کے بڑے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے ہیں، اور حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ یہ دونوں ان کے شاگردوں میں سے ہیں یا مریدوں میں سے ہیں۔ تو بادشاہ جو اس وقت کا تھا، اس بادشاہ کے بعد چونکہ وہ انصاف نہیں کرتا تھا، انصاف جب نہیں کرتا تھا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب عوام میں یہ اعلان کروا دیا کہ یہ بادشاہ انصاف نہیں کرتا ہے۔ تو جب بادشاہ ہو اس کے خلاف اگر کوئی بات چاہے علماء حق ہی کیوں نہ ہو، بڑا اللہ والا انسان کیوں نہ ہو، بادشاہ اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہوتا ہے، اور اپنے بادشاہت کے نشے میں وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یا کیا ہے۔ تو جو علماء بادشاہ کے انڈر میں ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے۔ بس علماء حق ہی ہوتے ہیں کہ جو کسی کی طرف نہیں دیکھتے سوائے اللہ کے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نصیحت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھے، کسی کی طرف نہ دیکھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کے طور پر یہ کہہ دیا عوام میں کہ یہ جو خلیفہ ہے ہمارا، یہ امیر المؤمنین جو ہے یہ انصاف نہیں کرتا۔ جب یہ بات خلیفۃ المسلمین جو اس وقت تھا ان کو پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعلان کروا دیا اپنے ساتھیوں کو، وہ حج کے لیے آنے والا تھا تو حج کے آنے سے پہلے اپنا ایک بڑا لشکر بھیج دیا کہ جاؤ سفیان ثوری مکے میں ہیں، ان کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے انسان، بڑے محدث انسان، بڑے مدبر انسان، محقق انسان، امت کے بڑوں میں سے ایک بڑے انسان، ان کے بارے میں ایک بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جا کر وہ میرے خلاف کیوں کہہ رہا ہے، لہٰذا ان کو جا کر سولی دے دو، پھانسی دے دو۔ خیر میرے بزرگوں، تو یہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب علماء بادشاہ کے تابع ہو جاتے ہیں یا مالداروں اور دولت مندوں کے تابع ہو جائیں گے تو پھر ان کو انہی کے مطابق فتویٰ دینا پڑے گا، چاہے وہ شریعت کے خلاف کام کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو اسی لیے چونکہ یہ بات بری ہے کہ کسی مالدار سے پیسے لے لے پھر ان کے خلاف فتویٰ نہ دے سکے، اگرچہ وہ سود کا کام کر رہا ہو، حرام کام کر رہا ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، یہ بری بات ہے۔ تو اس وقت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عوام میں سے کسی نے حضرت فضیل ابن عیاض کو کہہ دیا کہ آپ کا ساتھی جو ہیں یہ تو بادشاہ سے ہدیہ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے اس وقت کیا کیا، فوراً اصلاح نہ کر دی، برا نہ کہا، بلکہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا حق لیا ہو، جو پڑھانے کا حق ملتا تھا بیت المال سے وہ لیا ہو۔ یہ بات وہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گئے، کیونکہ یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ خاص نصیحتیں بھی کی جاتی، تو یہ انسان خاص تھے، عوام میں بڑے سمجھے جاتے تھے، عالم سمجھے جاتے تھے اور اللہ والے سمجھے جاتے تھے، تو ان کو خاص نصیحت کس طرح سے کی، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اکیلے میں ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا سفیان، ابو علی ان کی کنیت تھی، کہا ابو علی اگرچہ ہم لوگ اللہ والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم کوئی بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، لہذا کوئی ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری وجہ سے ہمارے بڑوں کو برا کہنا پڑے، ہمارے بڑوں کو برا سننا پڑے۔ لہذا خیر میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس واقعے سے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، عام نصیحت کی ضرورت پڑے تو عام نصیحت کی جاوے، خاص نصیحت کی ضرورت ہو، تنہائی میں بلا کر نصیحت کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں بھی نصیحت کی جاوے۔ آج والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے،
پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس سے پہلے بھی یہ کہی تھی کہ خاص نصیحت جو ہے بیٹی سے اگر کوئی قصور ہو رہا ہے اور وہ قصور بیٹے کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں تو بیٹی کو تنہائی میں بلا کر انہیں بتلائے کہ یہ قصور ہے آپ کا، آپ اس گناہ سے توبہ کرو۔ اور میرے بزرگوں، خاص طور پر یہ چیزیں جو نصیحت کرنے کی ہے ماں باپ کو، وہ ان کو چاہیے کہ بچپن سے شروع کریں، بچپن سے نصیحت کرے، بچپن سے اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے، انہیں دین کے قصے سنائے، نبی کے قصے سنائے، صحابہ کے قصے سنائے، اللہ والوں کے قصے سنائے، تاکہ ہمارا بچہ جب بڑا ہو تو کوئی دشمن اسلام اس پر اس کے ایمان کو نہ چھین سکے، ان کے عقیدے کو خراب نہ کر سکے، ان کے اسلام کی عمارت کو مضبوط سے مضبوط ہم بچپن میں بنا دیں تاکہ ان کی عمارت کو کوئی ہلا نہ سکے۔ تو جس طرح سے بھی نصیحت ہو، زبان سے نصیحت کرنا ہو تو چاہیے کہ ہم نصیحت کریں، اس میں ماں باپ بھی داخل ہیں۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ بچے ہیں ہمارے نہ کوئی اور ہیں، یہ آخری درجہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ ہم سے کوئی بڑا ہے، ایک عالم ہے، وہ عالم چھوٹا ہے اور اس سے بڑا ایک عالم ہے، اور وہ عالم چھوٹا بڑے کو دیکھ رہا ہے کہ اس سے خطا ہو رہی ہے، وہ غلط کر رہا ہے، تو اب وہ اپنے بڑوں کو نہیں کہہ سکتا، یہاں تو منہ بند کرنا ہی پڑے گا۔ تو کیسا کرے؟ فرمایا میرے نبی نے کہ برائی پر تو منع کرنا ہی ہے، لیکن اب یہاں چونکہ بڑے ہیں، اسی طرح ہم چھوٹے ہیں، ہم نے اپنے ابو کو دیکھ لیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں ابو، گناہ کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، بہت غلط کام ہمارے بڑے کر رہے ہیں، اب ہم ان کو نصیحت نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹے بڑوں کو نصیحت نہیں کرتے۔ اب کیا کریں گے؟ تو یہاں میرے نبی نے تیسرا درجہ بتلایا کہ پھر جب ہاتھ سے بھی تم استعمال کر کے برائی کو نہیں روک سکتے، زبان سے بھی کہہ کر نہیں روک سکتے ہو، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس برائی کو خود برا سمجھو، دل سے اس برائی کو خود برا سمجھو کہ یا اللہ یہ فلاں صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ برا ہے، میں اس سے بری ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، میں مجبور ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہ بات آخری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ واعظ و نصیحت جو ہے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ تو کرنا ضروری ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کرنا ضروری ہی ہے، ہر فرد پر کرنا ہے، لیکن دو جگہیں ایسی ہے، دو حالت ایسی ہے کہ وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب نہیں رہتا، ضروری نہیں رہتا، کرنا تو وہاں بھی چاہیے لیکن ضروری نہیں رہتا۔ وہ دو جگہ کون سی ہے؟ پہلی جگہ یہ ہے، یہ ذرا غور سے سن لیجئے کیونکہ آج ہم اور آپ نصیحت تو بہت کرتے ہیں لیکن سامنے والا ہماری بات پر کوئی توجہ دیتا نہیں، ہماری بات کو غور سے لیتا نہیں، ہماری بات کو اگنور کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جانے دو، ایسے بولتے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں ایسا لگے کہ جہاں ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ ہماری بات کو اگنور کرے گا، ہمیں حقیر سمجھے گا، ہمیں ذلیل سمجھے گا اور ہماری بات کو ذلیل سمجھے گا، ہماری بات کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ تو چونکہ ہم جو نصیحت کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں گرانے کے چکر میں رسول اللہ کی بات کا انکار کر دے، اللہ کی فرما برداری کا انکار کر دے۔ تو ایسے موقع پر جہاں یہ لگے کہ سامنے والا ہماری باتوں کو حقیر جانے گا تو اس صورت میں وہاں اپنے منہ کو بند کر لینا ضروری ہے، خاموش رہ جانا بہتر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا ہماری وجہ سے اپنے ایمان کو نقصان پہنچا دے، برائی ہی کر رہا ہے، کم سے کم ایمان والا تو ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بھی نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا جہاں پر اپنی جان کا خطرہ ہو، کہ میں نصیحت کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوگی اور ہمیں جان سے مار دیا جائے گا یا ہمیں بڑے مجمع میں گالی دی جائے گی، ہمیں رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا۔ لیکن حضرت آگے فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم جیسے لوگوں کو صبر دلا کر، کیونکہ بہت سے ایسے مواقع ہیں میرے بزرگوں جہاں آج کے دور کے علماء نہیں بول سکتے، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ میں کئی مرتبہ اپنے آپ میں ایسے ہی کچھ اشعار بنا لیتا ہوں کہ علماء کیسے تڑپ رہے ہیں، جو حق علماء ہیں
وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ یا تو یہ جان کا خطرہ ہے، یا دوسری چیز یہ ہے کہ امت آج علماء کی بات پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ امت آج علماء کی بات سنتی ہے، اگنور کر دیتی ہے، بے توجہی اختیار کرتی ہے، سنتی ہے چھوڑ دیتی ہے کہ مولوی لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ان کا کام بولنا ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولوی لوگ اپنی بات کرتا ہی نہیں ہے، مولوی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ جب کرتا ہے تو ان کی بات کو ہمیں توجہ سے لینا چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو خیر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ دو جگہ تو ایسے ہیں جہاں جان کا خطرہ ہے یا رسوائی کا خطرہ ہے یا ایک بات کو ہی حقیر جاننے کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ پر نصیحت تو نہیں کرنا واجب ہے، لیکن چونکہ دین کے کام کرنے میں ثواب ہے، دین پہنچانے میں ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے اپنے دانت مبارک کو شہید بھی کروائے ہیں، اور آپ نے اپنے یہاں پر اپنے لوہے کے سریے کی ٹوپی کو آپ نے یہاں بھی دشمن کی طرف سے اسلام پہنچانے کی وجہ سے تکلیف میں یہاں اس کے اندر بھی میرے نبی کے سریہ دھسا۔ تو اگر جان کا خطرہ ہے تب بھی بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کو نصیحت کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے، لیکن وہ جو وجوب ہے کہ ضروری ہے نصیحت کرنا، وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جگہوں میں میرے بزرگوں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم میں سے بہت سارے بڑے ہیں اپنے بچوں کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے 2 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی، اس وقت میرے پاس تحقیق نہیں تھی، آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تحقیق کے ساتھ۔ یہی بنگلور کے یا حیدرآباد کے کوئی عالم ہے، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ سروے کر کے لکھا ہے کہ صرف 2021 کے اندر 8 لاکھ مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہیں، صرف 2021 کے اندر پورے ملک ہندوستان میں۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات لکھی ہے۔ میں تو پہلے جب بات کی تھی آپ کے سامنے میں نے صرف اتنا کہا تھا لاکھوں مسلمان بچیاں ایسے اپنے دین کو چھوڑ چکی ہیں، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ صرف 2021 کے اندر ہماری مسلمان بیٹیاں 8 لاکھ سے زیادہ ایسی ہیں جو غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں۔ بہت عبرت کا مقام ہے میرے بزرگوں۔ یہ سن کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اور کا واقعہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ کیوں کہ ملک کا قانون ہے جب بچے بالغ ہو جاوے تو ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے، تو ہماری بچیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے انتظار میں ہو کہ جس دن ہم بالغ ہوں گے اس دن ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر فرار ہوں گے اور غیر مذہب کو اپنا لیں گے۔ کئی ویڈیو روزانہ آتے ہیں میرے بزرگوں، مسلمان بچی، ابھی 2 دن پہلے ایک بچی اقرا نام اس بچی کا، وہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں، چونکہ حالات ایسے میرے بزرگوں اس لیے بول دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، کیا وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنے چھت پر چڑھتی تھی، سامنے غیر مسلم لڑکا تھا، چھت پر چڑھتے چڑھتے آپس میں محبت ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہمیں شادی کرنا ہے، تم مسلمان ہے کیسے شادی کریں گے؟ تو وہ غیر مسلم نے نہیں کہا کہ میں مسلمان بن جاتا ہوں، لڑکی خود آگے بڑھ کر کہتی ہے، وہ لڑکا خود کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں غیر مسلم بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں میرے بزرگوں، اسی لیے ہمیں چاہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم ماں باپ فکر لیں اس بات کی، اپنی بیویوں کو جا کر سمجھائیں کہ اپنی بچیوں کو وقت دیں، انہیں نصیحت کریں، یہ ٹی ویوں کے پیچھے، یہ موبائل کے پیچھے پڑھ کر اپنی بچیوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیں۔ آج کی مائیں جو ہیں موبائل کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یا ہمارے گھروں میں سب سے بڑی مصیبت ٹی وی ہے، وہ کھانا بناتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے ڈرامے کا وقت کب آئے گا، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ انتظار نماز پڑھتے ہوئے بھی ہماری عورتوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا سیریل کب شروع، کتنے بجے ٹائم ہے، وہ ٹائم کب شروع ہوگا کہ ہم نماز بھی جلدی مکمل، قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ خیالات آ رہے ہیں ہماری گھر کی عورتوں کے ساتھ میں۔ اب اندازہ یہ کوئی فطری بات ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، کوئی دور کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں،
کیونکہ ہم اپنے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر کہ جو کرکٹ کا عاشق ہے انہیں کے دل میں ہمیشہ اس بات، جیسے مثال کے طور پر ایک میچ شروع ہو، ابھی تو نہیں ہے وہ میچ بول سکتا ہوں، ایک میچ ہے IPL ہمارے ملک کا شروع ہے، تو جو اس کا عاشق ہے وہ چاہے فجر کی نماز میں ہو یا رات کو سوتے وقت ہو، کل آئندہ کس کی میچ، اس کے دل میں یہی فکر ہوتی ہے. تو وہی حالات ہماری عورتوں کے بھی ہوں گے کہ کل سیریل کا ٹائم کیا ہے، وہ کب آنے والا ہے، کل کیا ہوگا اس ڈرامے کے اندر. یہی ساری چیزیں سوچتے سوچتے ہماری خواتین، ہماری مستورات صبح کر رہی ہیں، شام کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں. اپنے اولاد کو نصیحت کرنے کی فرصت نہیں ہے، لہذا ہماری اولاد غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، اور غیر تو پہلے سے ایسے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں. سب سے ضروری بات آج ہر کوئی طے کر لے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے، ہم اپنے اولاد کو سمجھائیں گے، ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے. انشاءاللہ پھر کسی غیر کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے نسل